پلوش صاحبہ، آپ لوگوں نے کیا کیا تھا ترسیل کے نظام کو بہتر؟ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ابھی یہ بلیک آؤٹ ہوا ہے اور یہ ابھی تک کوئی خبریں تو ہمارے پاس نہیں آئی ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن آئی ایم شور کہ اکنامک لاس تو ہوا ہے، کیونکہ امریکہ میں، کینیڈا میں 2003 میں جی بلیک آؤٹ ہوا تھا، اربوں ڈالر کی اکانومی کا نقصان ہو گیا تھا، اور 2000 میں آپ کو بتاؤں یہ پی ایم ایل این کے دور میں 2013 میں جب بلیک آؤٹ ہوا تھا 12 سے سوری پیپلز پارٹی آپ کا دور تھا، آپ کا دور تھا 2013 میں ملک کے مختلف شہروں میں 12 سے 15 گھنٹے کا بلیک آؤٹ ہوا تھا اور 3 ارب روپے پاور سیل کا نقصان ہوا تھا، یعنی کہ بجلی کی جو فروخت ہے اس میں 3 ارب روپے کا نقصان حکومت کو ہوا تھا. What did you do for it? دیکھیے، آپ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ جن وقتوں کی بات کر رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس وقت اس ملک کا گروتھ ریٹ کیا تھا، انڈسٹری کی کیا حالت تھی، اور آج کے حالات کیا ہیں؟ اور پھر آپ بتائیے، اب تو ویسے ہی سب کچھ بند ہے، تو یہ بے شک نہ بند رہے، اور 10 دن یہی ہوگا کہ ہمیں مسائل ہوں گے، ہاسپٹلز میں ہوں گے، اس پر وہ پھیلیں گی آپ کی افواہیں جو کل سے ہم سن رہے تھے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سائبر اٹیک ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ اکانومی میں بچ کیا گیا ہے کہ جو ہم نقصانات گن رہے ہیں. اگر یہ بلیک آؤٹ جو ہے، کچھ بھی اس نہیں کو بچا ایک سائڈ اکانومی پہ، میں، آپ کو اگر لگتا آپ ہے اس کو سائڈ پہ بھی کر ملک دیں. پورا چل رہا ہے، جی بالکل چل کرائسس رہا ہے، ہے، لوگ کئی لوگوں پریشان کے لیے ہیں، لیکن بالکل ایسے تو چل نہ رہا ہے. کہیں کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایسے مائنس میں، نیگیٹو میں گروتھ ریٹ ہو تو کیا چلتا ہے ملک؟ آپ بتائیے تشاں، آج تک ہوئی ہے اس ملک میں نیگیٹو گروتھ ریٹ؟ اور اب دوسرا تو مجھے یہ پازیٹیو ہو بتائیے، گیا نا، وہ کورونا میں نیگیٹو ہوا تھا، اب کرونا دوبارہ سے پہلے پازیٹیو کیا ہو تھا؟ گیا. کورونا سے پہلے بہت نیچے چلا جی، گیا تھا، یہ تو آپ کی لہٰذا بات درست ہے، دیکھیں، بات یہ لیکن نہیں ہے. نیگیٹو نہیں ہوا تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نرگس سیٹھی نے کیا کہا، مجھے یاد نہیں ہے اب اس بات کو، عرصہ ہو گیا. اگر نرگس سیٹھی نے یا کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کسی نے کوئی بات کی، تو ویسے وہ سب باتیں غلط ہیں، کفر ہیں، کرپشن پہ مبنی ہیں. اگر اس نے کوئی ایک بات آپ کو ان کی صحیح لگی، تو آج آپ کو، چلے نون لیگ کو بھی چھوڑ دیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن آج 2.5 سال بعد آپ کوئی ملبہ بھی جو ہے وہ پچھلی حکومتوں پر نہیں ڈال سکتے. جنہوں نے کہا تھا ہم 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے، انہوں نے کہا تھا میں اس میں اگر کوئی دروغ کوئی کر رہی ہوں تو آپ ضرور مجھے روکیں. جو خان صاحب نے کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے، آج وہ کہتے ہیں کہ مافیا ہماری جان نہیں چھوڑے. دہشت گردی بھی کہا تھا 90 دن میں ختم اچھا، کریں. وہ تو خیر ایک اور ہی کانسیپٹ ہے، اس پہ میں آپ سے اس کے بعد بات کروں. پھر اس پہ انہوں نے جنوبی پنجاب کا بنانے کا وعدہ کیا تھا، کتنے عرصے میں وہ بنا؟ آپ بتائیے. 2.5 سال میں کئی وعدے، اب ان پہ میں علی محمد بھائی ہیں، ان کو میں امبیرس نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایسے کون سا وعدہ ہے جو آج تک پورا ہوا؟ لیکن خدا را، اب اگر یہ ٹرانسمیشن لائنز اتنی خراب تھیں اور آپ کا تمام تر اس وقت آپ کے بقول معیشت کو ہی ٹھیک کرنے پر زور ہے، تو آپ نے کتنی بچھا لی 2.5 سال میں؟ کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ کیا ان کو تو چھوڑے نا، ہماری کرپشن کا، ہماری چوری کا، یہ سب علم ہے، لیکن آپ کو جب یہ بھی علم نہیں تھا، آپ کہتے ہیں ہماری کوئی تیاری نہیں تھی آنے کی، تو 2.5 سال آپ نے کیا کیا؟ کس بات کی پرکس لی؟ کس بات کی تنخواہیں آپ کے وزیروں نے لی؟ آپ کے ممبران جو اسمبلی میں بیٹھے رہے وہ کیا لیجسلیشن کرتے رہے؟ کیا یہ پوچھنا ہمارا آپ کا حق نہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب، آج آپ اس پہ خود بھی غور کر رہے تھے، وہ ابھی کچھ دن پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس سے قوم ہل گئی ہے، اس پر ان کا جو رویہ ہے وہ تو سب کے سامنے آ گیا. لیکن مجھے بتائیے، یہ وزیر اعظم کا آج کا بھی بیان ہے کہ بھارت داعش کے ذریعے یہ سب کچھ کرا رہے. پہلے ہم کہتے تھے داعش موجود ہی نہیں ہے، فورن آفس نے کہا داعش پاکستان میں نہیں، آج آپ کہتے ہیں بھارت کرا رہے. تو آج ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم بیٹھ کر کوئی نیشنل سیکورٹی کونسل کی، مجھے علم نہیں، آپ کو علم ہے، کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی کال ہوئی ہے، کوئی بڑے بیٹھے ہیں، بڑے نہیں بیٹھے، تو کیا کوئی فرض بنتا ہے، چونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈز کو بلائیں. یہ جو افریت پھیل رہی ہے اس ملک میں، فرقہ وارانہ فساد آپ کہتے ہیں ہونے والا ہے، کرایا جا رہا ہے، سنی شیعہ عالموں کو قتل کرانے کی، آپ کو کہیں کوئی اس میں نظر آئی ہے کوئی ان کے اندر ایسی سوچ کہ وہ اس کی پلاننگ کرے؟ آپ ہمیں بچانے کے لیے کیا کریں؟ وہی بھارت ہے جس کے لیے آپ کہتے تھے کہ مودی واپس آ جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بتائیے اس وقت کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ کشمیر میں مودی کیا کرا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ جو کلبھوشن ہے جس کا بارہا الزام لگتا ہے، اور نون لیگ پر یہ لگاتے ہیں کہ وہ نام نہیں لیتے تھے، یہ اسی علاقے سے پکڑا گیا تھا جہاں یہ ہمارے ہزارہ بھائیوں کا بہیمانہ قتل ہوا ہے. آج حکومت اس کے لیے
کیا فیسیلیٹیشن ہے جو نہیں کرے. سب اگر NRO آپ نے دیا ہے تو کلبھوشن کو سب سے بڑا اور گندا NRO دیا, اور اگر آپ کلبھوشن کو کیسے NRO دیا؟ ہاں تو آپ اس کے فیسیلیٹیشن کے لیے کیا نہیں کرے؟ کیسے فیسیلیٹیٹ کریں؟ آپ کلبھوشن کے وکیل بنے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل نارمز لاز کے مطابق کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو پھر سب پہ لگتے ہیں نا, آپ کل اس کو ٹنگا دیں. دیکھیں پھر آپ آج بتا رہے تھے کہ ریولوشنز کہتے ہیں نا خان صاحب کہ انقلاب آنا چاہیے, وہ میں دکھاتا ہوں ابھی ایک شارٹ دوسرے تھوڑی کو دیر میں. قتل کرو. نہیں یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا. ریولوشن میں کیا ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا ایک دوسرے کو قتل کرو, لیکن یہ ہے کہ ریولوشن کی انہوں نے بات کی, وہ میں شارٹ سنوا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں بریک کے بعد. نہ ہم بچتے تو پھر ان کو ایسا معاملہ ملتا کہ جہاں یہ سموتھ سیلنگ ہوتی. اب چونکہ بچ گئے ہیں, اللہ نے زندگی لکھی ہے, تو اب ان کا ارادہ ہے اگر تو یہ پھانسی چڑھا دیں.